السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا اور تم سب پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے فَإِن پس اگر تم روک دیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ تو جو کچھ میسر ہو تمہیں من الہدی قربانی سے وہ قربانی کر دو ولا اور نہ تحلقوا تم سب منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا بھی اس کو ہو اذن کوئی تکلیف من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے اس کو من صیام روزوں سے او یا صدقۃ صدقے سے او یا نسک قربانی سے فاذا پس جب تم امن میں آ جاؤ تم فمن تو جس نے تمتع فائدہ اٹھا لیا بالعمرۃ عمرے کے ساتھ الی الحج حج تک یعنی حج کے احرام تک فمستیسر تو جو کچھ میسر ہو من الہدی قربانی سے وہ قربانی کر دو فمن تو جو کوئی لم نہ یجد وہ پائے قربانی کو فصیام تو وہ روزے رکھے ثلاثۃ ایام 3 دن کے فی الحج حج کے دنوں میں وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم تم واپس لوٹو تلکا یہ عشرۃ 10 ہیں کاملۃ پورے ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن کہ نہ ہوں اہلہ جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے یعنی جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جب تم احرام باندھ لو حج یا عمرہ کا تو پھر اس عمرہ یا حج کو پورا کرو للہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمام مشرکوں کو اللہ تعالیٰ سے علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ کو تمام شریکوں سے پاک سمجھ کر حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ یعنی جب تم احرام باندھ لو نیت کر لو اس کے کرنے کے بعد فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ تمہیں کوئی مجبوری آ جائے تمہیں روک دیا جائے کسی پریشانی نے بیماری نے مصیبت نے تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قربانی سے جو بھی میسر ہو وہ قربانی کر دو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ یعنی جب تک وہ قربانی کر نہ دی جائے تب تک تم اپنے سروں کو منڈواؤ نہیں یعنی اپنی ٹنڈ نہیں کرواؤ اپنے بالوں کو نہیں کاٹو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا ہو تو جب احرام باندھ لے تو اس
کو وہ حج یا عمرہ کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے، لیکن کسی مجبوری، بیماری، پریشانی یا مصیبت جو اتنی شدید ہو جس کی وجہ سے وہ نہ جا سکا، حج یا عمرہ نہیں کر سکا ہو، تو تب بھی اس کو قربانی ضرور دینا ہوگی۔ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ اپنی قربانی کو بھیج دے اور اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے اس کی قربانی کو ادا کر دے، اور جس وقت تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس وقت تک اس کی قربانی ہو چکی ہوگی، تب تک اپنے سر کو نہ منڈوائے۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، جو حج یا عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے۔ کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور ہم لوگ احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا۔ میرے جو کہ بہت لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں نقصان پہنچا رہی ہیں، یعنی تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ ان کو جوؤں کی بیماری تھی۔ تو فرماتے ہیں، میں نے فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بہت پریشانی اور تکلیف ہو رہی ہے ان جمعوں کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یعنی جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو یا وہ بیمار ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، وہ فدیہ دے لے روزوں سے، او یا صدقۃ، صدقہ سے، او یا نسک، قربانی سے، یعنی وہ کیا کرے کہ وہ اپنے سر کو منڈوا لے اور اس کے فدیے میں وہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر قربانی کر دے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنا سر منڈوا دو، 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا پھر قربانی کر دو۔ تو یہ فدیہ ہے اس شخص کا جو قربانی کرنے سے پہلے اپنے سر کو منڈوا لیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا اور 7 روزے اپنے گھر پہنچنے پر رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ دراصل حکم یہ نازل ہو رہا ہے کہ جب حج کے ارادے سے احرام باندھو تو عمرہ بھی ساتھ میں کر سکتے ہو۔ دراصل دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی اور باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث کے مطابق حج کی 3 قسمیں بنتی ہیں: حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ حج افراد تو اس کو کہتے ہیں جو شخص میقات کے اندر یا میقات کے باہر سے جائے اور وہ صرف اور صرف احرام حج کے لیے باندھے اور حج کی نیت کرے، حج کے دنوں میں احرام باندھے، حج کرے اور احرام کو کھول دے، قربانی کرے۔ اب حج افراد کرنے والے پر قربانی لازم نہیں ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی واجب ہے، ان کو قربانی کرنا ہی ہوگی۔ حج قران کہتے ہیں کہ کوئی شخص احرام باندھے اس نیت سے کہ وہ عمرہ کرے اور تب تک اپنے احرام کو نہیں کھولے گا، تب تک اپنے سر کو نہیں منڈوائے گا کہ جب تک وہ حج نہ کر لے، اور پھر حج کے ارکان پورے کرے اور پھر وہ اپنے احرام کو کھولے، اپنی قربانی کرے اور اپنے بالوں کو منڈوا دے۔ اور حج تمتع ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے احرام باندھے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دے گا، اپنا سر منڈوا لے گا اور پھر دوبارہ سے میقات کی حدود میں ہی رہتے ہوئے، یعنی میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے،
جیسے اس نے کسی بھی رہائش گاہ پر احرام کھولا، پہلے تو اس نے احرام میقات سے ہی باندھا، وہاں سے ہی نیت کی نا، تو اب وہ جہاں پر بھی رہتا ہے وہاں سے اس نے نیت کی، اور کیونکہ اس نے تو پہلے ہی جب پہلی دفعہ احرام باندھا تھا نیت کی تھی کہ میں عمرہ کرنے کے بعد سر منڈوا دوں گا اور احرام کو کھول دوں گا، اب وہ دوبارہ وہیں سے احرام باندھے، حج کرے اور قربانی کرے، اپنے سر کو منڈوائے اور کھول دے، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع اور قران کرنے والے پر قربانی واجب ہے، اور حج تمتع اور قران اکثر میقات سے باہر رہنے والے لوگ ہی کیا کرتے ہیں، باقی کوئی اندر سے بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جب بھی کرو تو قربانی کر لو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو قربانی نہ پائے، یعنی جس کی اتنی استطاعت نہ ہو، یعنی جس کے پاس قربانی میسر نہ ہو، تو کیا کرے وہ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب گھروں کو واپس لوٹ آؤ تو 7 روزے تب رکھو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملۃ، یہ قربانی کی جگہ پر جو تم روزے رکھ رہے ہو یہ پورے 10 روزے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہیں کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس حاضر نہ ہو، اور پھر مزید فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم سب اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی کوئی بھی کام کرو کتنا ہی بڑا کیوں نہ کرو لیکن کیا کرو، اس میں تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر مزید فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو، جان لو کہ اگر تم نے کہیں پر نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا تقوی نہ رکھا، دل میں ریاکاری کر لی کوئی کام کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ الحج، حج کے اشہر، مہینے، معلومات، معلوم ہیں، فمن، تو جو جس کسی پر فرض ہو جائے، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج، فلا رفث، تو نہ وہ رغبت کرے، ولا فسوق، اور نہ وہ نافرمانی کے کام کرے، ولا جدال، اور نہ وہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وما تفعلوا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی نیکی، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے، وتزودوا، اور تم سب زادے راہ لے لو، فإن، پس بے شک، خیر الزاد التقوی، خیرہ بہترین، زادی زادے راہ، تقوی تقوی ہے، واتقونی، اور تم سب مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے، یعنی ادھر حج کے مہینوں سے مراد، اشہر معلومات سے مراد حج کے دن ہیں، وہ مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، وہ معلوم ہیں، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحجہ تک کی مدت کا نام اشہر معلومات ہیں، یعنی اشہر حج ہیں۔ حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا، البتہ عمرہ کا احرام ان کے علاوہ باندھا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم احرام کہاں سے باندھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے، شام والے جحفہ سے باندھیں گے، نجد والے قرن منازل سے، اور یمن والے یلملم سے احرام کو باندھیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ احرام پہننے والا شخص احرام میں کیا کیا پہنے، تو آپ سے فرمایا، نہ وہ قمیض پہنے گا، نہ عمامہ، نہ ٹوپی، اور نہ ہی وہ کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگا ہوا ہو، اور اگر چپل نہ ملے تو موزے ٹخنوں سے نیچے تک کاٹ کر پہن لے۔ اسی طرح عورتوں کے بھی عورتوں کا کوئی مخصوص احرام تو نہیں ہے، جس طرح مرد کی 2 چادریں ہوتی ہیں احرام میں، عورت اس طرح تو نہیں، مکمل عبائے میں رہے گی، لیکن پردہ کرتے ہوئے جو ہے اس کو تھوڑی چینجنگ کرنا ہوگی، اور وہی اس کا احرام ہوگا، اسی میں وہ اپنی نیت کر سکتی ہے۔
اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس شخص پر حج فرض ہو جائے، جو حج کی نیت کر لے، تو نہ تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا، نہ شہوت والی باتیں کرے گا، نہ ہی اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، کوئی بھلائی کوئی نیکی، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کیا کرو، زاد راہ لے لیا کرو۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ جب حج کے لیے آتے تو وہ اپنے ساتھ زاد راہ نہ لے کر آتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے اللہ پر توکل کی ہے، اور پھر حرم میں آ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، یعنی مکہ میں آ کر۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنا اپنا زاد راہ بھی لے کر آیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ گھروں سے کچھ لے کر نہیں آتے ہو، اللہ پر توکل کرتے ہو، ایسا توکل نہیں ہے، اپنا زاد راہ لے کرو۔ ہاں اگر مطلب کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، تو پھر کسی سے بات مطلب پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ضرورت کے وقت مانگنا جائز ہے، لیکن بغیر ضرورت کے مانگنا ناجائز ہے، مطلب نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخاری شریف میں فرمان موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا تک باقی نہ رہے گا، یعنی بلا ضرورت بالکل بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پس جب افضتم تم لوٹو من عرفات میدان عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے نزدیک، وَاذْكُرُوهُ اور تم سب یاد کرو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو، کما ہداکم جس طرح اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تھے تم من قبلی ہی اس سے پہلے لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبتغوا فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں لیس علیکم جناح، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ دراصل یہ تھا کہ جاہلیت میں جب حج ہوتا تو وہاں پر بازار لگا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے ایمان لانے کے بعد یہ سوچا کہ حج کے دنوں میں اس طرح تجارت کرنا یا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کا فضل تلاش کرنا یعنی تجارت تلاش کرنا، ایسی تجارت کہ جس سے ارکان حج میں کوئی کمی نہ ہو، یعنی حج صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہو تو اس دوران تجارت بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی پریشانی یا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ جب تم عرفات سے لوٹو، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ارکان حج میں سے عرفات میں ٹھہرنا اور پھر وہاں سے لوٹنا ایک ضروری بلکہ ایک بڑا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تھا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ مینا کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تیسرے دن ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے طلوع فجر سے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج کو
پا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی مزدلفہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مزدلفہ ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے، اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں بھی قیام کے لیے جگہ مل جائے وہاں ہی قیام جائز ہے، سوائے وادی محشر کے۔ تو ان کے علاوہ جو ہے جہاں بھی وادی محشر کے علاوہ جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر قیام کریں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ، تم اس کو اس طرح یاد کرو کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ دراصل مشرکین جب حج کرتے نا تو وہ بھی حج کے لیے تلبیہ پکارتے، لیکن اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت سے شریک بھی ٹھہرا لیتے اور بڑی بیہودہ اور جاہلانہ باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری اسلام نے تلبیہ دی ہے مومنوں کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ جو ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں، اس کو لبیک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جاؤ اور جس طرح اللہ نے تمہیں بتایا اسی طرح پڑھتے جاؤ اور حج کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تو تمہیں ہدایت دیا، حالانکہ ان کنتم من قبلہ لمن الضالین، البتہ اس سے پہلے تو تم گمراہ ہی تھے۔ پھر فرمایا کہ ثم پھر افیزو، تم سب لوٹ جاؤ، من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اور تم سب بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش اور ان کے طریقہ پر چلنے والے لوگ یعنی عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں پر ٹھہریں اور پھر وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ میں آئیں۔ تو ادھر بھی یہی حکم ہو رہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے پلٹو، وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اس دوران کیا کرنا ہے؟ استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا ہے، بے شک اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا، بس جب قضیتم تم پورے کر لو، مناسککم اپنے حج کے تمام ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کَذِکْرِکم جس طرح یاد کیا تھا آباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے، او یا اشد زیادہ ذکرن ذکر کرنا، فمن الناس تو لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو یقولو وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں ہی سب کچھ، وما لہ تو نہیں ہوگا ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ، ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی، وقنا اور تو بچا ہم سب کو عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم جب تم حج کے تمام ارکان پورے کرو تو تم کیا کرو اس دوران اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو، جس طرح تمہارے آباء و اجداد دور جاہلیت میں اصل میں یہ عرب لوگ اس طرح کرتے، اکٹھے ہو جاتے اور وہاں پر اپنے اپنے بڑوں کا اپنے اپنے باپ دادوں کا قصہ بڑی بہادری کے ساتھ بیان کرتے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں پر اللہ تعالیٰ کو او اشد ذکرہ ان سے بھی زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے تو بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، تو جن کو سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے ان کے لیے آخرت
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، اور پھر یہی بھلائی والی دعا ہے جو مومن دنیا میں بھی اپنے لیے کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں نا، اولئک یہی تو لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا اپنی اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ ہے، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے، سب کو حساب کر کے اللہ تعالیٰ سب کو ان کے بدلے عطا فرمائے گا۔